आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िन। जैसा कि आप सबको पता है, जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन वैसे भी मुबारक दिन होता है और दिन की निस्बत जो है जुम्मे का दिन बड़ा दिन होता है। एक मैं मफ़हूम यहाँ पे पेश करूँगी। हदीस शरीफ का एक मफ़हूम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वैसे तो साल के 12 माह हैं, लेकिन इन 12 माह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इबादत इन 3 माह में करते हुए पाए। हज़रत आयशा ने फरमाया कि जो है ये जो 12 महीने हैं, लेकिन इन 3 माह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा जो है इबादत करते हुए पाया उन्होंने। और जो है जिस तरह से कि शाबान जो है का मैंने ज़िक्र किया, इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं हाफ़िज़ कारी उसामा रहमानी। मैं चाहूँगी कि अपना प्रोग्राम का आगाज़ जो है तिलावत से स्टार्ट करें। जी, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं चाहूँगी आप खूबसूरत आवाज़ से अपनी तिलावत स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. حميم والكتاب المبين. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी अभी इंट्रो में अपने कि रजब जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं कि रजब जो है अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान क्योंकि रमज़ान करीब है तो जैसे कि आपको पता है रमज़ान जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है और 15वीं शब जो है जब 15वीं शब जब आती है तो तमाम उम्मत के नामा अमाल जो है अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए जाते, चाहे वो आपके अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। तो जैसे कि आप सबको पता है ये इबादतों की बड़ी रात होती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत क्या करें क्योंकि हमें नहीं पता जाने हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हम नहीं भी चाह रहे होते हैं, मतलब अनजाने में भी हो जाती है, हम कुछ गलतियाँ जान के भी कर रहे होते हैं। ये दुनिया जो है फ़ानी है, इसमें जो है हम एक रोल मॉडल प्ले करने के लिए आए हैं। आप लोग अपने नामा अमाल इस तरह से रखिए कि जब हम लोग मरें, जब हम लोग अल्लाह की बारगाह में पेश हो या हमारे नामा अमाल हो तो कम से कम लोग सुरखरूत हो। बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। अभी मेरे साथ मौजूद है नात ख्वाम शहरियार असलम। मैं चाहूँगी आप भी अपने खूबसूरत आवाज़ में जो है नात सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार
میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ آنکھ میری ضیا اشک بار آپ سے ہے یہ آنکھ میری ضیا اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے چلو بہت خوبصورت میں چاہوں گی آپ ہمیں ایک اور خوبصورت سی نعت سنائیں
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, उनका दीवाना हूँ उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना हूँ उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफ़र मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। और शायर क्या लिखते हैं कि इश्क़ नबी से पहले मैं क्या था, कि ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, और उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे आपने देखा कि हमने जुम्मे का दिन जो है किस तरह से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, खूबसूरत तिलावत, फिर नात से। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं राव असलम जहांगीर, जो किसी तारुफ के मोहताज थे। आप उनको देखते रहते होंगे अक्सर किसी न किसी टीवी चैनल पे। वो जो है मैं बात करूँ अगर उनकी समाजी खिदमात के हवाले से, तो उनकी बेशुमार खिदमात हैं। अवामी जो है इशूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, खिदमत करते रहते हैं, खिदमत खल्क में पेश नज़र आते हैं। इस्लामिक रिसर्च एंड स्कॉलर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल के। कैसे, पहले तो आप ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। ठीक, जैसे कि आपको पता है अभी शाबान का महीना है, तो मैं चाहूँगी इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताएं। फिर हम रमज़ान और फिर शब बारात जो आ रही है उसके हवाले से जी भी जी बताएं जी आप। जी जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुतबर्रिक दिन है आज का दिन, जुम्मतुल मुबारक। उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, और जुम्मा वो दिन है जो सैयदुल अय्याम कहा गया है इसे। और जुम्मे ही की फजीलत से आगे फिर हम शब बारात की फजीलत पे बात कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशबख्तियों की इंतहा है, ये उस रहमान का हम पर फजल है, उसकी रहमत है, उसका करम है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया की ज़िंदगी में हर हफ्ते में एक जुम्मा अता किया है। जुम्मतुल मुबारक वो दिन है जिसे सहाबाए कराम और फिर ताबईन और अहले ईमान क़यामत तक ईद की तरह मनाते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो बड़ी खसूसी बरक़ात जो हैं उम्मत मुस्तफ़ा पर नाजिल होती हैं। तो एक तो आज का जो दिन है, इसमें जितना ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक को अगर हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखें, आप यकीन जानिए ज़िंदगियाँ भी चमक जाएंगी और कब्र भी रोशन होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि दुरूद पाक के हवाले से हमारे आका और मौला सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आम दिनों में तुम दरूद पढ़ते हो, वो दरूद जो है वो फरिश्ते जो हैं वो पेश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके कहते हैं कि ये फ़ला इब्ने फ़ला ने ये आप पर दरूद भेजा है। लेकिन जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, उसमें जो हम दरूद पाक पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस दरूद पाक को ये एजाज़ हासिल है कि वो खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमाते हैं। तो ये हमारी खुशबख्ती की इंतहा है कि आज के दिन जो दरूद पढ़ रहे हैं उन पर कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। और इसी जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी भी है जो असर और मगरिब के दरमियान है, कि जो लोग असर और मगरिब के दरमियान दुरूद पाक की कसरत रखते हैं, तो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि फरिश्ते जो हैं चांदी की प्लेट पर सोने के कलम से उन खुशबख्तों के नाम लिखते हैं जो दुरूद पाक पढ़कर अपनी दुनिया की ज़िंदगी को भी रोशन कर रहे हैं और अपनी कब्रों को भी रोशन कर रहे हैं। तो ये तो जुम्मतुल मुबारक का पैगाम आप तक पहुँच रहा है इस K21 की इस खसूसी नशरियात के तवस्सुस से। और जहाँ आपका सवाल है शब बारात, बारात जो है बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जब बारात का लफ्ज़ आता है तो लोग शादी और उस तरफ तसव्वुर जाता है। बारात का मतलब लोगों का जमा होकर किसी तरफ बढ़ना, लेकिन यहाँ जो बारात है यहाँ आज़ादी के मायने में ली जाती है। शब बारात वो रात जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गुनाहगारों पर जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह उनको जो है वो जहन्नुम से आज़ादी के परवाने आज की रात जो है वो अता कर रहा है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि शब बारात जो है ये कितना बड़ा इनाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। और फिर एक और चीज़ आप देखें कि शब बारात, पिछले साल हम बहुत बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे थे शब बारात पर, कुछ दोस्त हमारे साथ थे, लेकिन आज वो दोस्त हमारे साथ नहीं हैं और हमें नहीं पता। ये शब बारात वो रात है जिस रात में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने इस दुनिया में आना है, और उन लोगों के नाम मिटाए जाते हैं जिन्होंने इस दुनिया से जाना है। तो ये जो रात है बहुत कीमती रात है। हमें नहीं पता कि अब जो रजिस्टर्स हैं उनमें किस किस के नाम लिखे जा रहे हैं, कौन यहाँ रहेगा हमें नहीं मालूम, कौन यहाँ आएगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें ये पता है कि हर साल जब हम शब बारात में होते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी जो हमारी पिछली शब बारात में थे लेकिन आज की शब बारात में हमारे साथ वो होंगे या नहीं होंगे। कई लोग तो अब तक गुजर चुके हैं और कईयों का जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तो बहुत मुतबर्रिक घड़ियाँ हैं, लरजने की रात है, तड़पने की रात है, रोने की रात है, अपने गुनाहों को बख्शवाने की रात है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की रात है। इसीलिए से शब निजात और तौबा की रात भी कहा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके जो फ़ज़ाइल हैं और इसके ऊपर जो बात है वो यकीनी तौर पर आपकी इस ट्रांसमिशन में होती रहेगी। और इस रात में कितनी बड़ी खुशखबरी भी सुनाई गई है पूरी उम्मत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर या उससे ज़ायद लोगों की, किन लोगों की, जिन लोगों पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, उनकी जो है वो निजात और उनको अल्लाह पाक मुआफ़ी अता फरमाते हैं। अब बनु कल्ब की बकरियां कितनी हैं
اس की भी किसी को तादाद लाखों में बकरी हैं। अब एक बकरी के बाल आप नहीं गिन सकते कि एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं, कितने लाख बाल हैं। सही बात तो अब आप जरा तसव्वुर करें, लाखों बकरियों पर अनकाउंटेबल बाल हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बख्शिश का परवाना दे रहा है। लेकिन इनमें से चंद लोग, चंद बदबख्त ऐसे हैं जिन्हें आज भी छुट्टी नहीं मिलेगी। उन पर भी हम बात करेंगे आज की ट्रांसमिशन में कि वो कौन बदबख्त लोग हैं जो आज महरूम हैं तौबा से, आज महरूम हैं अल्लाह की माफ़ी से। कि अल्लाह माफ़ी तो दे रहा है, अल्लाह की तो रहमत छमा छम बरस रही है और पुकार पुकार कर फरिश्ते मनादी कर रहे हैं। है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई रिस्क की तलब करने वाला, है कोई अपनी मगफिरत की तलब करने वाला, है कोई निजात चाहने वाला। लेकिन आज की रात चंद लोग वो हैं जो इस खुशखबरी से महरूम है। वो कौन है? यकीनी तौर पर आपका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम ये पैगाम भी लोगों को दें कि लोगों को पता चले जो लोग इस वक्त महरूम हैं वो अभी तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये लम्हात ऐसे हैं कि ये तो खैर जुम्मे की घड़ियाँ चल रही हैं, अब वो रात आने वाली है जिसमें ये 15वीं शब है, यानी 14 जो 15वीं जो आएगी ना रात, यहाँ जो पाकिस्तान में आ रही है वो पीर को आ रही है, ऐसे ही है। पीर को जो है, जो पीर की रात होगी और मंगल की सुबह हो रही होगी। तो इस रात के लिए कहा यह गया अहादीस में ये है कि ये गरूब आफ्ताब से शुरू होती है और फिर ये तलुए सहर तक ये वक्त जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमतों का वक्त है, जिसमें आप यूँ जान लीजिए कि एक एक लम्हा वो कीमती लम्हा है जिसमें निजात के परवाने उम्मत मुस्लिमा को अता किए जा रहे हैं। और वो कौन लोग हैं जो इस निजात से आज के दिन भी महरूम है, उस पर हम यकीनी तौर पर आपकी ट्रांसमिशन में बात करते रहेंगे। क्योंकि असल चीज़ देखें सबसे बड़ी क्या है कि हमें ये बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि ये जो हमें जो वक्त मिला है ये बहुत मुख्तसर सा वक्त है, हमें पता भी नहीं चला। अब ये देखें ना, बहुत सारे लोग जो कल हमारे साथ थे आज हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी अपने इंट्रो में यही जिक्र किया, ये दुनिया फानी है, हम एक रोल मॉडल है यहाँ पे। हम लोग जैसे अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हमें अच्छा रिजल्ट लेके आना है, इसी तरह से हम लोग भी मतलब जो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं हमें उसको फॉलो करना है और जो है मतलब उसी तरह से हमने एक रोल प्ले करना है कि आपने इस दुनिया में जो है जो अच्छा आपने अमाल किया वो आपके आगे ज़िंदगी, क्योंकि तो वो हकीकी जो हमारी ज़िंदगी होगी मरने के बाद स्टार्ट होगी। बिल्कुल ऐसे अभी हमें यहाँ पे एक एज अ पपेट और एक एज अ रोल मॉडल प्ले करना है। जी 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 बिल्कुल। ये एक जो लम्हात अल्लाह पाक आपको हमें इस दुनिया में दे रहा है, ये एक इम्तिहान का वक्त है। हम ये समझते हैं कि शायद मर जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हकीकतन ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि मरने के बाद ही वक्त शुरू होगा हमारा, और मरने के बाद हमें पता चलेगा कि हम दुनिया में क्या करके आए। और आपको ज़बरदस्त बात बताऊँ कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है और जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो उसको असर और मगरिब का वक्त दिखाया जाता है और फरिश्ते उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या करके आए हो। तो आप पता है एक बड़ी ज़िंदगी गुजार के गया होता है वो इस दुनिया की ज़िंदगी में, तो वो उठकर फरिश्तों से कहता है कि मैं तो बस इतनी देर के लिए गया था कि बस ये असर और मगरिब थोड़ी देर के लिए तो गया था मैं, जबकि वो यहाँ एक बड़ी ज़िंदगी गुजार के जाता है, 70-80 साल की ज़िंदगी गुजार के जाता है। लेकिन उसको अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी कब्र में उतरने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं चंद लम्हों के लिए दुनिया में गया हूँ और वापस आ गया हूँ। लेकिन जब फरिश्ते उसको वो लिस्ट दिखाते हैं आमाल की तो वो लरस जाता है, क्योंकि ये वाक़यात ये सारे कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तक पहुँचाए हैं ताकि उम्मत जो है वो इनसे अपने लिए रोशनी चुने और लरस जाए। आज देखें आज हमारा मुआशरा कैसे है, आज हमारा मुआशरा इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है कि कोई परवाह नहीं है हम हलाल से कमा रहे हैं कि हराम से कमा रहे हैं, बस पैसा कमाना है, कि हमें सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। हमें इसकी परवाह नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसके ज़राए ठीक है या गलत है। और यही वजह है कि आज हमारी ज़िंदगियों में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। हमारे यहाँ आज आप देख लें हर घर में एक बेचैनी है, हर शख्स बेसकूनी और एक अजियत में हमें मुब्तला नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो बेचैनी है, उसकी जो अजियत है, उसके पीछे जो ये एक एंजाइटी नज़र आती है वो बुनियादी तौर पर जो दीन के बुनियादी ज़र्री असूल हैं वो उनसे महरूम है। वो उनसे हटकर अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, अब देखें ना हर शख्स क्या कह रहा है, मुझे मेरी मर्ज़ी का इस्लाम चाहिए, जहाँ मेरे मफादात पर जद लग रही है मैं वहाँ से इस्लाम को छोड़ देता हूँ। माज़ल्लाह हमारे यहाँ जो इस वक्त वतीरा बना हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी के इस्लाम को पसंद करते हैं। जहाँ हमें कहा जाता है कि ये सही है, ये गलत है, वहाँ हम अपने रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और यही समझता हूँ मैं बुनियादी तौर पर बर्बादी का रास्ता है। इंसान की जो नाकामी है वो यहीं से शुरू होती है जब वो अपने नफ्स की जो मैं है उसको ऊपर ले आता है और शरीयत के कवानीन को वो पीछे छोड़ देता है। और यही हमारी ज़िंदगियों में इस वक्त हम अपने अतराफ़ में देख रहे हैं। देखें ना आप कैसी कैसी वबाएँ, कैसे कैसे अमराज हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। वबा का हमने कभी सोचा भी तसव्वुर भी नहीं किया। जी 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 देखें आप अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
لیکن دیکھیں اللہ کا بڑا فضل ہے، جب یہ کورونا شروع ہوا تھا اس وقت میں نے ایک بہت بڑا ایک ٹرانسمیشن کی تھی، میں نے اس میں پیغام دیا تھا. بہت سارے لوگ اس وقت کہتے جی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں لاجک کی بات نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور چونکہ پوری دنیا میں خوف تھا اور ظاہراً جس طرح سے یہ وائرس کھڑا ہوا تھا پوری دنیا میں سناٹا اور پورا نظام درہم برہم ہو گیا تھا. اس وقت میں نے یہ کہا تھا، یہ ریکارڈ پر ہے چیز، آپ گوگل پہ جائیں، میرے فیس بک پہ جا کے وہ میرے الفاظ نوٹ کر لیں. میں نے کہا تھا مسلمان مسجد نہ چھوڑیں، 5 وقت کا وضو جو ہے نا، 5 وقت کا وضو اس کرونا کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے، اس وقت بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ایسے کیسے ہے، لیکن پھر بعد میں وہی لوگ کھڑے ہو کر وہی سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں. یہ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1500 سال پہلے عطا کر دی تھی اور ہمیں بتا دیا تھا. آج پوری دنیا کی سائنس جو ہے انہی اصولوں کو اپنا کر اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہو رہی ہے. جو اس کو ان ایس او پیز کو نہیں اپنا رہے وہ اس کے اندر کام میں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے سائنسدان جو ہے قرآن سے لے رہے ہیں، ریسرچ کر کے اس سے بتا رہے طریقہ کار کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. مطلب ظاہری سی بات ہے قرآن میں کئی سال پہلے آپ کو ساری چیزوں کا علاج بتا اب دیکھیں نا اتنی بڑے پیغام اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جس کسی گھر میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے تو جو وہاں پر موجود ہے وہ وہاں سے نہ جائے، باہر نہ جائے. آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں ہم کیا کر رہے ہیں، وہی اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں. پھر فرمایا کوئی باہر سے اندر نہ آئے، تو اب یہی ہم کر رہے ہیں کہ باہر والا اندر نہ آئے. تو آج جو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کر کے ہی ان بیماریوں اور ان آفتوں سے بچ رہی ہے. ادروائز تو آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو نقصان اس وقت ہوا ہے، آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز آپ دیکھ رہے ہیں، مغرب سب سے زیادہ متاثر ہے. ہمارا پڑوسی ملک بھارت میں 1 کروڑ سے زیادہ کورونا کے مریض ہیں. ہمارے ملک میں جو کورونا کا جو وار جو کم ہوا ہے یا جو کہہ لیں ناکام ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے لوگوں کی دین سے محبت ہے اور ان کا وضو ہے. 5 وقت کا وضو جو ہے نا وہ اس بیماری کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم کلی کر رہے ہیں، ہم ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ہم چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے سائنس اب کہہ رہی ہے. دیکھیں نا، ایک جو امریکہ کے ایک مشہور سرجن ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام اس بات پر قبول کیا جب انہوں نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا وضو کا طریقہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ وضو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. کہتے ہیں یہ جو عمل ہے آپ بار بار کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جو عمل یہ جو آپ نے کیا، چہرے پر پانی ڈالا، پھر گردن کے پیچھے مسا کیا، وہ کہتا ہے ہماری میڈیکل سائنس میں یہ ہے کہ جو شخص یہ دن میں 5 دفعہ کرتا ہے وہ کبھی جو ہے فالج کا اور کینسر کا مریض نہیں بنتا. بلڈ پریشر کا بھی مریض نہیں اب بتائیں اب آپ، کیونکہ جب ہم مسا کرتے ہیں یہاں سے ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو اگر مسلز پل ہو رہے ہیں یا پھر بلڈ پریشر ہائی تو وہ آپ کو نارمل ہو جاتا ہے اس سے. تو ہمارے پاس تو اتنا خوبصورت دین ہے جس پر ہم چل کے اپنے آپ کو پرسکون بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی روشن کر سکتے ہیں اور ہم زندگی کے تمام میدانوں میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھنا اب میں تو ظاہراً ایک میرا شعبہ ہے جو ہم تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اسی سوسائٹی میں. مختلف الحمدللہ مختلف مذاہب کے لوگ ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں. تو ہمارا پیغام اور ہماری کوششیں صرف یہ ہیں اور پیغام صرف ایک ہی ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھ لیں تو آپ یقین جانیں ہمارے یہ معاشرے میں جتنے فساد اس وقت بڑھے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. کیونکہ ان معاشروں میں ہمارا آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، جس کی وجہ سے آج ہم راندہ درگاہ ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم دین کو پورا اپنا ہی نہیں رہے، ہم نے اپنی مرضی کا دین اپنایا ہوا ہے اور ہم نے دین کو ہمارے لیے فائدے مند ہے اور ہم نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں. آج کوئی فلاں بن گیا ہے، کوئی فلاں بن گیا ہے، ہم نے مسجدیں تقسیم کر دی ہیں، ہم نے اپنی سوسائٹی کو تقسیم کر دیا ہے. جو اجتماعیت کا پیغام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا کہ ہمیں ایک جسم کی طرح رہنا ہے، اور ہماری مثال یوں دی گئی کہ مسلمان تو وہ ہے ایک جسم واحد کی طرح کہ اگر اس کے کسی ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو وہ محسوس ہوتی ہے. تو مسلمان اور امت کا جو تصور ہمیں دین نے دیا ہے آج ہم اس سے محروم ہو گئے. آج ہم اپنی سوسائٹیوں میں دیکھ لیں کیا ہم نے چھوٹے چھوٹے اشتہارے لگا لیے ہیں. سب سے بڑا اشتہار ہمیں قرآن کیا دے رہا ہے، ہمیں شناخت کیا ہے مسلمان، سب سے بڑی شناخت ہمیں قرآن نے دے دی. لیکن آج ہم کیا بن کے سوچ رہے ہیں؟ آج کوئی دیوبندی ہو کے سوچ رہا ہے، کوئی بریلوی ہو کے سوچ رہا ہے، کوئی وہابی ہو کے سوچ رہا ہے، کوئی شیعہ ہو کے سوچ رہا ہے، کوئی سنی ہو کے سوچ رہا ہے. جبکہ ہمیں مسلمان بن کے سوچنے کی سب سے بڑی تعلیم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزر رہا ہے. لیکن یہ میں آج آپ کے اس K21 کے پروگرامز کے توسط سے پیغام دے دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری شناخت مسلمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور عشق رسول ہماری نجات ہے، اور یہی راستہ ہے کامیابی کا، نجات کا، آگے بڑھنے کا۔ اگر امت کے اندر یہ فکر اور یہ فلسفے کو اگر ہم نے آگے پرموٹ نہ کیا تو پھر بہت سے اندھیرے ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ان سے ٹھیک کہہ رہے ہیں محفوظ آپ۔ رکھے۔ اور جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا فرقوں کا، تو ہماری جی۔ قرآن میں نہ کسی حدیث میں فرقوں کا تو ذکر نہیں ہے، کہاں ہے آپ نے؟ یہ فرقے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں فرقوں کا ذکر تو ہے، اس میں نہیں نبی مطلب پاک اس صلی اللہ طرح علیہ کی وسلم نے جیسے فرمایا شیعہ ہے سنی بریلوی ان چیزوں کا تو ذکر اس نہیں ہے نا۔ میں میں تھوڑا سا آپ کو یہاں وہ کر دوں، کیونکہ بنیادی طور پر جب یہ پیغام جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ہمیں بڑی ذمہ داری سے بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، یعنی ایک زیادہ ہوگا۔ اور ان میں فرمایا کہ اس پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ حق پہ کون سا ہوگا؟ جو قرآن اور سنت پہ چلے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے گئے نا، وہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو فرمایا گیا کیا کیا چیزیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید اور میری اطرت، یعنی میری اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل۔ آپ جتنے مرضی بڑے جو ہے وہ عالم بن جائیں، اگر اہل بیت کی محبت کے بارے میں آپ کے دل میں ذرا سی بھی کجی ہے، ذرا سا بھی آپ کے دل میں شک ہے، تو آپ کی ساری عبادتیں ضائع۔ اور قرآن اور اہل بیت کی محبت ہی نجات کا راستہ اور آخرت کی کامیابی اور قبر کی روشنی کا ذریعہ ہے، یہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اسی سے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بھی جس طرح سے سٹارٹنگ میں کہا کہ جب یہ کرونا وائرس کووڈ-19 جب یہ آیا تو میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ وضو کریں، اسی طرح سے مسجدوں میں اذانیں بھی دی گئیں، جی الحمدللہ، مطلب مختلف وقفے سے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی، لیکن اب وہ سارا جو ایک خوف، ایک جو ڈر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں، اچانک بھول جاتے ہیں۔ میرے خیال سے ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، یا یہ ہمارے لیے کامن ہو چکی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جو قوم ہے نا، پاکستانی نیشن، یہ بڑی زبردست قوم ہے۔ ہمارے یہاں ایک وتیرہ ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے نا برا کہنے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ مجھے پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں ابھی یو ایس گیا ہوا تھا، اس سے پہلے میں ٹرکی گیا ہوا تھا، پھر ابھی میں مڈل ایسٹ کے دورے پہ تھا، تو میں نے وہاں دنیا کو دیکھا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں آپ کی ٹرانسمیشن میں بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو نیشن اور جو زندہ دل قوم پاکستانی ہیں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایک لاک ڈاؤن پاکستان میں آیا، دنیا بھر میں آیا، امریکہ میں لاک ڈاؤن آیا، لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، وہاں پر لوگوں نے سٹور لوٹ لیے، دکانیں لوٹ لی، گھروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لیکن پاکستان ہمارا پیارا وطن، یہ وہ ملک ہے کہ یہاں جب کرونا آیا، بھوک آئی، تکلیف آئی، لوگوں نے اپنے گھروں سے راشن نکال کے ایک دوسرے کی مدد کو چل پڑے۔ یہ بات ہمارے چینلز پر نہیں بتائی جاتی، ہمیں یہ تو بتایا جاتی جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ باتیں بھی بتائیں کہ پاکستان دنیا کے اندر چیریٹی کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ خیرات، یہ صدقات، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جو اللہ نے اس قوم کو عطا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو لاکھوں سلام ہے کہ اس قوم میں ایسے ایسے عظیم لوگ موجود ہیں جو مشکل کی گھڑی میں گھروں میں نہیں بیٹھتے، باہر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بہت بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے۔ وہ آپ جے ڈی سی کو دیکھ لیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفوں، مطلب بے شمار ایسے ادارے ہیں جو اس وقت لوگوں کی تکلیف اور پریشانی میں بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری عوام کر رہی ہے، ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ہمارے ملک میں ادارے ہیں، ان کو عوام چلا رہی ہے، کوئی ان کے پاس غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے، پاکستانی لوگ ہیں۔ ہم اپنا پیسہ ان اداروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ یہ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیشن بڑی زندہ دل قوم ہے، اور اللہ نے ان کو نوازا، اور کرونا سے جس حوصلے اور جس میں سمجھتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے۔ اور اب بھی میرا ایمان ہے، یہ ابھی بات ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اب پھر دوبارہ چینلز پر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن ضرور لگائیں لیکن کسی کی روزی بند نہ کریں، کسی کی سانس بند نہ کریں۔ اب لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ کسی کا کھانا پینا ہی بند کر دیں۔ جو ڈیلی ویجز کمانے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں؟ اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو لاک ڈاؤن کا یہ تصور دیا، جبکہ یہ تصور پاکستان سے پہلے کسی ملک کے پاس نہیں تھا۔ لاک ڈاؤن لگ رہا تھا مکمل کرفیو ہوتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں جناب، یہ اگر ہم نے پورا لاک ڈاؤن لگا دیا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ایک ویژن ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ایک ذہن تھا کہ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم اس کو پارشلی کریں گے، اس کو ہم جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اصطلاح انہوں نے متعارف کرائی۔ تو جو پازیٹیو چیزیں گورنمنٹ جہاں سے بھی کرے گی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہاں جہاں نیگیٹو بات کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ
غلط راستے پر ہیں, سیدھا راستہ پکڑیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں مہنگائی بھی تو کتنی عروج بے شمار مہنگائی. ایک چیز ان کی پازیٹیو ہے, لیکن دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اب ڈیلی ویجز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی دوران کتنے لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک ہماری مطلب اگر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کے ملک میں ایک بندہ بھوکا سوتا ہے تو بروز محشر اس سے بھی سوال ہوگا, بلکہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بندہ بھوکا کیسے سویا ہے, یہ مطلب خودکشی اس نے کی کیسے. نہیں, آپ نے بڑی گہری بات کی ہے, بلکہ آپ کی ہی اسی بات سے میں ایک جگہ تھا تو میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, تو یہ سب سے پہلے میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ جناب آپ نے ریاست مدینہ کے لیے آواز اٹھائی ہے. کیونکہ میں ابھی اپنی گفتگو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو ان کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آواز ہم نے اٹھائی تھی ہمارے ایک کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ یہ تھی کہ خان صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے آپ کا اس میں گزارا نہیں ہوتا, تو پھر جو اس ملک کے اندر 800 روپے دہاڑی پر کام کرنے والا مزدور ہے اس کا گزارا کیسے ہوگا. تو میں نے کہا آئیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو کس طرح کا جو ہے رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا جب ریاست مدینہ کے اندر پہلے خلیفہ نے حلف اٹھایا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حلف اٹھایا تو مشاورت شروع ہوئی اور آپ کی تنخواہ کا معاملہ آیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری تنخواہ جو ہے مدینے کے ایک مزدور کی اجرت کے برابر رکھی جائے. تو سب جو مشاورت میں مشیر شامل تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک مدینے کے مزدور کی اجرت میں گزارا کریں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر مدینے کا مزدور اس اجرت میں گزارا کر سکتا ہے تو ابو بکر کیوں نہیں کر سکتا. ذرا تصور کریں ریاست مدینہ کا جو صحیح جو تصویر ہے, جو اس کا تصور ہے وہ ہمیں اسلام یہ دے رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب اگر کئی لاکھ روپے تنخواہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا گزارا نہیں ہے, تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ اس مزدور کا کیا قصور ہے, اس تڑپتی سسکتی اور کچلی عوام کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کچھ آپ آسانی پیدا کریں. تو اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو یہ صورتحال اس وقت مہنگائی کی ہمارے ملک میں ہے یہ بڑی خوفناک ہے. اس میں لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, یہ واقعی ایک المناک صورتحال ہے. اور ابھی رمضان قریب ہے, کیونکہ رمضان میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیزیں کھا لیں. ویسے تو جس طرح کے ہماری فلاحی ادارے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو بہت زیادہ رمضان میں نے دیکھا ہے کہ دسترخوان لگ رہے ہوتے, ایک رونق ہے پوری وہ آ جاتی ہے پوری. تو ماشاءاللہ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو لوگ کیونکہ عید بھی آنے والی ہے تو مہنگائی اس دوران اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے قاری اسد الحق, سینئر ثنا خواں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ انہیں آئے دن مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہوں گے. ان کی جو ایک بہت ہی مشہور نعت ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اسی سے ہی جو ہے آپ کو جو ہے خوش آمدید کہیں آپ اپنے پروگرام میں. زغے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکا غور نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے
قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا میں چاہوں گی اسد صاحب آپ ہمیں بتائیں جی یہ جو آپ لوگ نعت جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ نے خود ہی لکھی ہے یا پھر کسی سے لکھوا کے پھر آپ نے یہ پڑھی؟ نہیں یہ تو گاڈ گفٹ ہوتا ہے لکھنا تو یہ اللہ پاک جس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ حضور کی نعت وہ تحریر کر سکیں تو لکھنا اور پڑھنا بھی یہ بھی ایک گاڈ گفٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ منتخب کر لے اپنے محبوب کی ثناخوانی جو ہے وہ شخص کر سکتا ہے. لکھنا جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس جہاں تک اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے تو یہ ہماری اب تک جو میں نے دیکھا ہے کہ لکھنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسا ہے بزرگان دین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ جیسے ایک تلوار کی دھا ہے تو اس میں آپ کو حضور کے مرتبے کا ان کے مقام کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اللہ ایک ایسی ہستی ایک ایسی ذات کہ جو پوری کائنات کی تخلیق ان کے پاس ہے تو وہ کرتے ہیں تو اللہ اور رسول یعنی اللہ کا محبوب جو ان دونوں میں فرق بھی ہو اور ایسی رکھ سکے تاکہ ایسی کوئی بات ذہن سے یا زبان سے نہ نکل جائے ان الفاظوں میں نہ نکل جائے کہ جو شرک کی طرف چلی جائے انسان. جی ہاں بالکل. تو یہ میری لکھی ہوئی تو نہیں تھی یہ ہمارے سینئر ثنا خان قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب وہ الحمدللہ اسے ایک زمانے سے پڑھتے آئے ہیں تو ہم بھی ان کو پڑھتے پڑھتے ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ماشاءاللہ. اور ویسے آپ جو ہے قاری بھی ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کی ایک اور میں چاہوں گی آپ ہمیں سنائیں نعت ہے فاصلوں کو تکلو میں پیش کر دیتا ہوں. میں چاہوں گی آپ مجھے سنائیں ہم ہمارے ناظرین کو سنائیں. یہ بھی مشہور نعت ہے. جی ہاں بالکل بہت زیادہ فیمس ہے. یہ بھی قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی ہے تو میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. فاصلوں کو تکلف ہے غم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل
مسدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود بھی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں جب میں نے آپ کی نعت آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں نے آپ کو لائیو بیٹھ کے سننا ہے، اور آج مجھے وہ موقع ملا اور مجھے اتنا اچھا لگا، میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ گئے، کیونکہ جس طرح سے اس نعت کے جو ورڈز ہیں وہ اتنے ہارٹ ٹچنگ ہے کہ واقعی اگر آپ وہ تصور کریں وہ سب چیز کہ آپ اگر مدینے میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھو جائے، لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہے لیکن آپ بس اس عشق میں اس میں گم ہو جائیں کہ بس میں نے واپس نہیں آنا ہے، وہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جی جی کہ یہ جو نعت تھی کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، سبحان تو اللہ۔ کہنے لگے ایسے ہی ہوا ایک دفعہ کہ جب میں عمرے پہ گیا تو وہاں پر اس جگہ پہ بعض اوقات جو پہلی دفعہ کوئی جاتا ہے تو وہ جگہ ایسی ہے کہ کئی آدمی ادھر ادھر جاتا، کھوتا تو نہیں ہے لیکن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کہنے لگے ہم بھی اپنی جگہ سے تھوڑا سا یہاں قریب میں قرب و جوار میں کہیں بھٹک گئے تھے تو ہمیں وہ رستہ نہیں مل رہا تھا، تو کہنے لگے سید ہاشمی صاحب میرے ساتھ تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج وہ نعت کا یہ مصرع تم اب پڑھو کہ وہ صادق آتا ہے کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، تو کہنے لگے جب میں یہ نعت پڑھتا گیا تو میں خود بخود حضور کے دربار تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی انہوں نے خوبصورت وہ راستے کی بات جوڑ دی ہے، کیونکہ ہم تو عشق رسول والے لوگ ہیں، ہم تو ایسی باتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس لڑی کو پروتے چلے جائیں تاکہ اس کا تسلسل اور اس کی حلاوت ہم اپنے اندر محسوس کریں، جیسے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے۔ تو اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دفعہ نکلے مدینے میں ایک راستے پہ، تو ایک دم ایسی خوشبو آئی ہے اور اتنی زوردار خوشبو تھی کہ ہم پوری گاڑی جو ہے ایسی مہک گئی، ہم نے گاڑی روکی، ہم اترے گاڑی سے نیچے تو دیکھا ہم نے ایک سامنے باغ ہے اور اس میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں لٹک رہی ہیں اور خوشبو اتنی ہے کہ وہ خوشبو ہم نے دنیا میں زندگی میں اس سے پہلے کبھی ہم نے محسوس نہیں کی جو وہ خوشبو تھی۔ قاری صاحب یقین کریں جیسے ہی وہ میں نے خوشبو محسوس کی تو میرے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ ایک واقعہ آیا کہ جب صحابہ کرام جو تھے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے تھے وہ کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے
बल्कि जिस सिमत से खुशबू आ रही होती थी उसी सिमत चल पड़ते थे और आका अलैहिस्सलाम को पा लेते थे। तो फिर किसी आशिक रसूल ने कहा कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, क्या बात, अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, क्या बात। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुभान तो ये तो ईमान वाले हैं जिनकी ये हलावतें और ये जो बातें हैं ये हमारे ईमान को ताज़ा कर रही होती हैं, हमारे जज्बात और एहसासात को बिल्कुल फ्रेश कर रही होती हैं। राव साहब ये कहता हूँ कि आप दुनिया में कहीं पे भी सफ़र कर लें, किसी मुल्क का सफ़र कर लें, बाज़ औक़ात अभी शायद राव साहब जिक्र भी कर रहे थे कि बुरबंद और ये जो हमारे शुमाली इलाका इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा खूबसूरत है हमारा मुल्क, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी सफ़र कर लें, लेकिन अगर आपने हुजूर का दरबार और अल्लाह का घर देख लिया अल्लाह अकबर, तो आपको ये वाहिद ऐसी जगह हैं कि जो बार बार आपको रिपीट करती हैं, बिल्कुल ऐसे आपके जहन को दोबारा नक्श होती हैं, जी, याद आती हैं ये जगह। हकीकत बात तो है। शायर ने लिखा कि ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। बेशक बेशक, बिल्कुल तो वहाँ की दरो दीवार भी इंसान को याद हकीकत बात है। और वो जो जब आपने जिक्र किया कि पहली दफ़ा बंदा जाता है तो वो जो एक आलम होता है, आप वो बहुत मतलब ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा जब वो कदम रखते हैं तो वो सारी ज़िंदगी वो चीज़ याद रखती है आपके सामने। अच्छा, इसमें मज़े की चीज़ ये जो पहली दफ़ा जा रहा है उसकी अलग तड़प है बिल्कुल। और जो बार बार जा रहा है उसकी अलग तड़प है। अच्छा, यहाँ एक अजीब ही कानून है कि जो जितनी मरतबा जा रहा है उसकी तड़प के अंदर उतना ही इजाफा होता जा रहा है। हम दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हैं, कभी हम अमेरिका जा रहे हैं, कभी और मुख्तलिफ मुल्कों में, टर्की गए पिछले दिनों। अब यकीन करें एक लम्हा आता है बंदा अक जाता है ना, बंदा कहता है यार फिर सफ़र आ रहा है। लेकिन ये मदीना तैयबा का एक वाहिद सफ़र है कि साल में अल्लाह पाक ने 4 दफ़ा भी बुलाया, लेकिन जितनी मरतबा बुलाया उतनी उसकी एक हलावत और उसका एक अलग कशिश और एक खुशी जो होती है ना, कि मतलब जैसे आज ही पहली दफ़ा रवानगी हो रही है। तो ये बिल्कुल कारी साहब की बात जो है वो हक पर है कि ये ईमान की बात। मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि आप सफ़र करें इस नियत के साथ, हम किसी मुल्क जा रहे हैं देखने के लिए, आप वहाँ पर जाएं, आपके पास शायद वो आप जो जेब खर्च लेके गए हों तो वो कम पड़ जाएगा, ऐसा भी होता है। जी हाँ, जी बिल्कुल, कि पैसे नहीं थे या ख़त्म हो गए थे। आप यहाँ पर जाएं हुजूर के दरबार, आपके पास नहीं भी है, जो है उसमें बरकत आ जाएगी, वो बढ़ जाएगा। और वहाँ पे वैसे भी लोग इतना सब कुछ बांटते रहते हैं तो आपको वैसे भी परेशानी नहीं होती है। अल्लाह ताला रास्ते अपने खुद ही बनाते हैं। बरकत का हाल तो बहुत ज़्यादा कारी साहब, मैं कहता हूँ बरकत तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, दुनिया से पर्दा फरमा गए, हाजी खुर्शीद अहमद नाथ खान, बहुत प्यारे नाथ खां और बड़ी अल्लाह ने उनको इज़्ज़त से नवाजा। 31वीं हाज़िरी थी उनकी मदीना तैयबा में, हम रमज़ान के अय्याम में वहीं थे, तो मुझे मिले काफ़ी अरसे के बाद, तो एकदम मिले, बड़े खुश हुए, कह रहे कब आए, मैंने कहा मैं भी अभी फर्स्ट रमज़ान को पहुँचा हूँ। तो उन्होंने अपना ज़ाती वाक़या मुझसे शेयर किया और देखें उनकी वालिहाना मोहब्बत कैसी थी, बिल्कुल जैसे कारी साहब फरमा रहे हैं। वो कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलाम के पास गया, रोज़ा रसूल पे खड़े होकर मैंने कहा कि मैं बाज़ार से गुजर रहा था, मुझे एक बैग पसंद आ गया, तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह वो बैग मुझे अच्छा लग रहा है और वो मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये उनके अपने अल्फाज है। वो कहते हैं मैं ये कहकर मुआज़ शरीफ से कहकर मैं आया हूँ, वो छतरियों के नीचे एक जगह बनी हुई है, आप अल्लाह लेके जाए आपको। आमीन आमीन। तो वो वहाँ कहते हैं मैं बैठ गया और अभी बैठा ही हूँ तो कुछ लोग मेरे गिर्द जमा हो गए, तो वो इंडिया से आए थे, कह रहे भाई आप खुर्शीद अहमद नाथ खां? इन्होंने कहा जी जी। कहने लगा वो ज़रा नात के, उन दिनों वहाँ नात पढ़ने पर बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ थी, ये 80s की बात बता रहा हूँ मैं, जो उन्होंने मुझसे शेयर की। वो ये फरमाते हैं कि मैं बैठकर मैं पढ़ने लगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी ने 20 रियाल दिए, किसी ने 10 रियाल दिए। कह रहे अभी मैंने 3 शेर पढ़े, इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए मेरे पास। तो कह रहा मैंने इधर देखा वो ज़ाहिर वहाँ शुरते फिर रहे हैं तो वो पकड़ लेते थे, उन दिनों में बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो कहने लगा, मैंने उनसे कहा बस ठीक है अब तुम जाओ। कहने लगे मैं उठकर जाने लगा तो पीछे से मुझे एक शख्स ने आवाज़ दी, कहने लगा खुर्शीद भाई। कह रहा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पास ऐसे ना कुछ वो जैसे एक गोल सी बत्ती सी बनाते हैं, ऐसे गोल से। उन्होंने कहा ये पैसे आपके हैं? तो देखा तो वो 100 रियाल के 2 नोट थे। तो उन्होंने कहा ये मेरे ही हैं। तो उन्होंने कहा खुदा की कसम आका के दरबार में मांगे इतनी जल्दी पूरी होती है कि आपके तस्वुर में भी नहीं होता। ये इश्क रसूल है साहब। बिल्कुल। और जैसे आपको बताइए कि अभी कोविड की वजह से उम्रे पे जो है पाबंदी, तो इसके हवाले से आपके बताएं, क्योंकि जो लोग जो इश्क रसूल जो जिनको है, जो मतलब तड़प है जिनको वहाँ पे जाने की, तो वो लोग कैसे वो कर रहे हैं अभी, क्योंकि रमज़ान शरीफ जो है अभी करीब है, उस पर हर शख्स को ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे हम अपना वक्त गुजारें। ये तो आप यूँ समझ लीजिए आपने जो है ना दिल के तार को यूँ करके छेड़ दिया। यानी कि अब तो उस शाकान रसूल और जो उस ज़मीन पर जाने की तड़प रखने वाले लोग हैं, हम जैसे जो उनके सदक़े में हम भी पहुंच जाते हैं। अब यकीन जाने के घर में मैयत हो जाए ना, उसका इतना गम नहीं है
جتنا غم اور جتنی تکلیف اس وقت عاشقان رسول اس بات پر تڑپ رہے ہیں کہ روضہ رسول پر جانے کی راہیں کھل جائیں. اور میں نے عمران خان صاحب سے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی ریکویسٹ کی تھی اور ان سے کہا تھا اس وقت جب یہ کووڈ پوری قوت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوا تھا, تو میں نے جہاں یہ کہا تھا کہ بھی ایک نماز کی جو ہے وہ مسجدیں نہیں چھوڑنی, وضو کو برقرار رکھنا ہے. ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ گنبد خضرا کی کھڑکی کو کھول دیا جائے, کیونکہ خدا کی قسم یہ روئے زمین پر آنے والی ساری مصیبتیں, سارے غم اور ساری تکلیفوں کا مداوع گنبد خضرا کی کھڑکی کھولنے سے حل ہو سکتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات اس وقت بھی تھی جب صحابہ کرام موجود تھے, کہ جب مدینے میں بارش نہیں ہوئی تھی اور سیدنا حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا, اور اس وقت لوگوں نے اگر کہا کہ یا امیر المومنین قحط پڑ رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی, جانور مر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, ان کو بلایا جائے. ان کو بلا کے اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کی گئی اور پھر بارش مدینے میں شروع ہو گئی. اور پھر جو قبر شریف کے اوپر اس وقت ایک ایسی چھال تھی جو یہ کھجوروں کے درخت کے جو پتوں کی ایک اس وقت, تو وہ وہاں سے ہٹاتے تھے, تو جیسے ہی وہ ہٹتی تھی تو بارش شروع ہو جاتی تھی. اور یہ معمول آج کا نہیں ہے. وہ گنبد خضرا کو اب غور سے دیکھیں, اس پہ کھڑکی ہے آج بھی. جب بھی اہل مدینہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. اس وقت یہ کووڈ جو ہے, دیکھیں نا, مدینہ تو وہ شہر ہے جس کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں, جس شہر کی مٹی میں شفا ہو تو اس شہر کی ہواؤں کا کیا عالم ہوگا, اس شہر کی خوشبوئیں اور اس شہر کی فضاؤں کا کیا عالم ہوگا. تو حکومت اگر اپنی سفارتکاری کو استعمال کرے اور سعودی حکمرانوں کو اس بات پہ لائے کہ وہ گنبد خضرا کی کھڑکی وہاں سے کھول دیں, تو یہ آفتیں اور یہ بلیات, اور مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں فرشتے مقرر ہیں, وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں بیماری داخل ہو جائے. صحیح بات ہے. اسی بات پہ میں چاہوں گی حضور ایسا انتظام کوئی ہو جائے, انتظام ہو جائے. آپ یہ سنائیں ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے, سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن
غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت۔ اچھا یہ جو آپ کی جو یہ نعت ہے، یہ لوگ اپنی کالر ٹیونز بھی لگی ہوئی ہے نا، اس پہ بھی میں نے سنی ہے، اکثر میں سنتی رہتی ہوں۔ اچھا جب آپ کسی کو کال میں آتے جب آپ کو اپنی آواز سننے کو ملتی ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے جو ہے وہ آپ کوئی اس اعتبار سے جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، وہ اس کو کال کر رہا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن سامنے جو ہے وہ ایک نعت لگی ہوئی ہے اور وہ بھی سن رہا ہے، تو وہ اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا میں چاہوں گی آپ اب جائے ہم بات کرتے ہیں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو دیکھیں شعبان کا جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، اس مہینے کی جو سب سے بڑی بابرکت اور جو اس کی فضیلت ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہو، اس کی فضیلت اور اس کے مناقب تو بے شمار احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک رات ہے امت کو عطا کی ہے، جو 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کو جو شخص پالے اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے عبادت کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اور کچھ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے، کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، اس کے پاس اگر ندامت کے چند آنسو بھی ہیں، تو آج کی رات اس پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، کیونکہ جو ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے اور جو اس کی فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس رات کے دن بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی بالوں سے زیادہ امت کے انسانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہو رہا ہے امت کو کہ ہم دیکھیں، ہم جو اپنی اگر زندگیوں کی طرف غور کریں نا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری غفلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اگر اپنے گربان میں جھانکیں تو یقین جانے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں جن چیزوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، آج وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی برس رہی ہے اور ہمارے لیے توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے۔ اور آج کے دن وہ جو لوگ ہیں جن کے لیے وعید ہے، وہ بھی آپ کی ٹرانسمیشن سے چلی جائے کہ وہ لوگ جن کی آج کے دن بھی مغفرت نہیں ہے۔ ایک سب سے پہلا شخص تو وہ ہے جو شرک میں مبتلا ہے، شرک کرنے والے کی آج کی رات بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کی بھی آج کی رات کوئی بخشش نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قطع تعلق کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آج کوئی معافی نہیں ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کے پکے عادی ہیں، شراب کی کثرت میں مبتلا ہیں، آج ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اور جو جوا کھیلتے ہیں اور جو حرام کی کمائی کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سود کھانے والے جو لوگ ہیں، تو یہ وہ وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اگر وہ آج کی رات توبہ کر لیں، آج کی رات وہ اپنے اللہ کی حضور گڑ گڑا لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ مالک اب تک جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں لیکن آئندہ میں ان سے بچوں گا، تو راستہ بھی کھلا ہے، منزلیں بھی آسان ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات آج کے معاشرے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو آج کے دور میں جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس میں اب ایک بغاوت نظر آ رہی ہے۔ تو میرا یہاں جانا ہوتا ہے، یہاں ایک وہ فاطمہ بنت ہوم انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہاں مائیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ یقین جانے میں پچھلے دنوں گیا تھا تو میں نے وہاں ایک ایسی ماں کو بھی دیکھا جس کے 4 بیٹے تھے اور اس نے 4 بیٹوں کو پڑھا کے تربیت کر کے ان کو اعلیٰ نوکریوں تک پہنچایا، لیکن انہی بیٹوں نے ماں کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈال دیا۔ ذرا آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی بدبختی ہے ان اولادوں کی، ان جوان بیٹوں کی جو بڑھاپے میں اپنی جنتوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے تو دنیا میں دوزخ کما لی، دنیا میں ہی دوزخ کما لی۔ اور ہمیں تو یہ تک بتایا گیا ہے، جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو آپ فرماتے میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کو کہتا کہ لبیک میری ماں۔ ذرا تصور کریں ماں کے لیے کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ 2 جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔
وہ دو جہانوں کے سردار امت کے نوجوانوں کو امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ماں کے سامنے تو قرآن میں پیغام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں اور باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. آج جو نوجوانوں میں یہ بغاوت ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ یقینی طور پر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہم پوری رات جو ہے نیٹ پیکیجز کے اوپر مصروف ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں کہاں برکت آئے گی؟ آپس کی بات ہے, ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو رات آ رہی ہے شب برات, اس میں سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پلٹ جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں. جو لوگ ماں باپ سے ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ کو منا لیں. آپ دیکھیں نا حج عمرہ بھی قاری صاحب فرما رہے تھے, اور یہ ہمارے دل کی آرزو ہے کہ ہم اس زمین پہ بار بار پہنچیں. لیکن ہم حج پہ جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن ایک سرٹیفکیٹ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے دنیا کے اندر کہ اگر آپ صبح اٹھ کے ماں باپ کی طرف ایک محبت سے دیکھ لیں, صرف دیکھنا ہے, اٹھے ماں کو باپ کو محبت سے دیکھ لیں, تو ہمیں احادیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف ایک محبت کی نگاہ ڈالنا ایک مقبول حج سے بڑا ثواب ہے. ذرا تصور کریں کہ یہ ثواب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عطا فرما رہے ہیں, اور یہ اتھینٹک ثواب ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے حبیب نے گارنٹی دے دی اس کو جو ماں باپ کے لیے. اور کتنی بڑی بات کی, آپ شب معراج پہ گئے, معراج پہ جب آپ جنت کے اندر سیر کر رہے تھے تو آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی, تو آپ نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمان کی آواز ہے. تو آپ نے فرمایا نعمان تو مدینے میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ نعمان نے اپنی ماں کی ایسی کامل خدمت کی ہے کہ وہ جنت, وہ قرآن مدینے میں پڑھتے ہیں, اللہ پوری جنت کو سنواتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ ذرا تصور کریں کتنا بڑا انعام نعمان کو مل رہا ہے. لیکن جب میں پڑھتا ہوں کہ نعمان نے کیا کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں, جب ان کے آپ معمولات پڑھتے ہیں تو آپ لرز جاتے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے, ہمارے لیے, ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ وہ کرتے کیا تھے, اپنی ماں کے لیے آٹا گوندتے تھے, اپنی ماں کے لیے روٹیاں پکاتے تھے, اپنی ماں کے منہ میں نرم کر کے نوالے ڈالتے تھے, اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے, اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے. یہ کام جو ہے بیٹے کا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جیسے ہی آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو جناب سارے ڈنڈا اٹھا کر اس پر آپ مسلط, وہ اگر محبت سے پیار سے آپ کے والدین کی خدمت کر دے تو وہ خوش بختوں میں سے ہے. لیکن آپ اس پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے معاشرت کو اور دین کو الگ الگ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں جو بے چینی ہے, یہ جو ہم آج ایک آفت سے گزر رہے ہیں, اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہمیں تو صاف ستھرا دین مل گیا, اللہ کے حبیب نے ہمیں زندگی کا ایک ایک جو طریقہ ہے وہ گزار کے اس دنیا میں دکھا دیا, اللہ نے محفوظ کر کے امت کو دے دیا. اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے جی ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمیں بتانے والا نہیں ہے, تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. آپ نے ہمیں بتا دیا کیسے گفتگو کرنی ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسے پانی پینا ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسے کھانا کھانا ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسے شوہر بننا ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسا باپ بننا ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسا جرنیل بننا ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا کیسا حاکم بننا ہے. مطلب دنیا کی زندگی کے تمام شعبے اللہ کے حبیب نے ایسے عمل کر کے پوری امت کے سامنے سجا دیے ہیں. اب یہ ہم امتیوں پر فرض ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو روشن کر لیں. کس طرح سے سنوار سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, تو میں چاہوں گی آپ بتائیں کس طرح سے جو ہے شعبان جو ہے مطلب جو 15ویں شب آ رہی ہے اس میں کس طرح سے عبادت کریں, کیا مطلب کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگے, تاکہ کیونکہ بڑی رات ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ جن کو نہیں پتا وہ بھی جو ہے اس ایک مطلب یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, اگر ہم ایک بات کہتے ہیں تو کوئی اس طرح سے اس کے دیکھیں. اس میں یہ جو آج کل نوافل کے حوالے سے مختلف اہتمام ہوتا ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے. شریعت میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی خاص وظائف کا ذکر نہیں ملتا. اتنا ضرور ہے کہ ندامت کے آنسو اگر ہم بہانے میں کامیاب ہو جائیں آج کی رات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اللہ جتنی جلدی راضی ہوتا ہے اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی. ماں بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی اولاد سے تھوڑی منتیں کرواتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ بندہ اگر اس کو پکار لے تو وہ اپنے پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا. تو آج کی یہ رات جو شب برات کی رات ہے, اس میں آپ اہتمام کریں. جو ہے نماز کی پابندی تو ویسے ہی لازمی ہے ہم پر, 5 وقتوں میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن اگر آج کی رات ہم جاگ کر وظائف اور نوافل ادا کر لیں یہ بہت بڑی بات. اور سب سے اس میں ایک سوال اور جو ایک جگہ اور بھی مجھ سے ہوا, اور وہ یہی تھا کہ یہ آج کی رات نا کچھ لوگوں نے یہ پٹاخے چلانا اور یہ دھوم دھڑکے کرنے کو شاید اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ تمام شیطانی کام ہے. جتنے ہم یہ پٹاخے اڑا رہے ہیں یہ پیسے کو ضیاع کر رہے ہیں.
पैसों को ज़ाया करने वालों को कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों को शैतान का भाई करार दिया। तो अब ये देख लें, अगर जो लोग पटाखे चला रहे हैं तो वो शैतान के भाई बनना चाहते हैं, या आज की रात जो है वो कब्रिस्तान का रुख करें। फैशन ना बनाएं इस चीज़ को, जिस तरीके से आज के दौर में हो रहा है कि हमने अजीब व गरीब किस्म की चीज़ों को दीन का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना इस तरह की कोई रिवायात हमारे पास मौजूद है। हमें जो सबसे बेहतरीन तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें, गिड़गिड़ाएं, और अगर हमसे कोई नाराज़ हैं, हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हैं, या हमने किसी के हकूक़ दबाए में, वो अदा करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह से फजल और करम मांगे। यही सबसे बड़ा पैगाम है। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम जो है हमारा अख्ताम की तरफ है, मैं आपसे खुसूसन दुआ करवाऊंगी। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने जिक्र किया कि इतनी जल्दी माँ आपको माफ़ नहीं करती, इतने अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे, और 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और यहाँ पे एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपने जिक्र किया कि औरतें अगर अपनी सास का खुद से ख्याल रखना चाहें तो वो कर सकती, मतलब उनके पर कोई दीन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये बात हमारी ठीक है, लेकिन जो माँ एक मोहब्बत से एक बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह के लेकर आती है, और वो अगर बहू अपनी माँ के ऊपर जुल्म करे, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि जो आजकल के जो वालिदैन बच्चे हैं, सॉरी, वो अपने जो है वालिदैन को इस तरह के NGOs के हवाले कर देते हैं, तो ये बहुओं का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे मुल्क का ये अलमिया बन चुका है। तो मैंने देखा था अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, डिफेंस की एक बहू थी, उसने अपनी सास के ऊपर बुरी तरह से जुल्म किया, और बेटा भी इस जुल्म में जो है बराबर का शरीक था। तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा अलमिया। मैं चाहूँगी अब हम दुआ की तरफ, क्योंकि मैं तो बोलती जाऊँगी, प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल एक लम्हात ऐसे हैं, और ये जुम्मतुल मुबारक की घड़ियाँ अल्लाह ने हमें अता की हैं। ये वो घड़ियाँ हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत छमाछम बरस रही है, और हम अहादीस में पढ़ते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उन बंदों को मुआफ़ी के परवाने अता करता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। ये लम्हात हैं, दुरूद शरीफ की कसरत के लम्हात हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या गफ़्फ़ार या सत्तार या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रब्बे मुस्तफ़ा, ए वादा उला शरीक परवरदिगार, तेरा कोई शरीक नहीं है। ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, तू वादा उला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। ए मेहरबान, ए करम करने वाले, ए 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह, हम पर अपना ख़ास फजल व करम फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। या अल्लाह ये जो इस वक्त उम्मत पर, एक पूरी नस्ल इंसानी पर ये जो वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस किया हुआ है, परवरदिगार इस वायरस से उम्मत को और अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमा। या अल्लाह अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह अपना ख़ास फजल व करम फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के घरों में जवान बच्चियाँ बैठी हैं रिश्तों के इंतज़ार में, परवरदिगार गैब से उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं, तकालीफ में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ मसाइब और आलाम में मुब्तला हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलात और मसाइल और उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल व करम फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान के जो दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, मौला उन सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छे और अक्ल वाले फैसले करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इन हुक्मरानों को जब ये बात करते हैं रियासत मदीना की, तो परवरदिगार इनको रियासत मदीना की रियासत को मदीने की रियासत बनाने के अंदर अमली तौर पर इनको हिम्मत अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। और या अल्लाह हमारी पाक फ़ौज पे अपना ख़ास फजल व करम फरमा दे। मालिक इस वक्त यकीनन दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर चुका है, लेकिन हम तेरी मदद से तुझको पुकारते हैं, तेरे फजल को पुकारते हैं, तेरी रहमत को पुकारते हैं। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। या अल्लाह हम पे अपना ख़ास फजल व करम फरमा दे। या अल्लाह हम पे अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। बेशक तेरे हबीब ने हमें शब बारात की फजीलत बताई है, शब बारात के अंदर जो तेरी रहमत छमाछम बरस रही है, और तेरे हबीब ने ही हमें बताया है कि आज के दिन, शब बारात के दिन, तेरे हबीब के ज़रिए हमें पता चला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनु कलब की बकरियों के बालों से बढ़कर, इतनी तादाद में, इससे भी बढ़कर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। परवरदिगार हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, बेशक हम गुनाहगार हैं, रियाकार हैं और सज़ावार भी हैं। मालिक हर गुनाह कसदन किया है, इसका भी इकरार है, लेकिन मालिक हम ये भी जानते हैं कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू वादा उला शरीक है। या अल्लाह तुझको तेरे महबूब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, करबला के शोहदा का वास्ता, परवरदिगार हमारी मुश्किलों और तकालीफ को दूर फरमा दे, हम पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। और या अल्लाह हमारे घरों से आफात बिल्लियात को दूर फरमा दे, और परवरदिगार गैब से हलाल और तैयब रोज़ी अता फरमा दे। और या अल्लाह हम पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। और इस प्रोग्राम की, इस ट्रांसमिशन की जो लोग इस काविशों में मसरूफ़ हैं और ये आप तक जो पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं, परवरदिगार इन पर भी अपना ख़ास फजल व करम फरमा दे, अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा दे। और K21 हर साल रमज़ान में और दीगर मुतबर्रिक अय्याम में अपना
فرض ادا کر رہا ہے، پروردگار ان کو اور ہمت عطا فرما اور قوت عطا فرما، اور یا اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ، لا الہ الا اللہ۔